آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما یوسف رضا گیلانی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. جو اکنامک رائٹس کے لیے اور انسانی حقوق کے علاوہ فریڈم آف پریس کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، یہ ان کے لیے ہم نے کام کرنا تھا اور ہم اس کے اوپر کر رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ منظم ہے اور وہ عوامی حقوق کی وہ جنگ لڑ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سجیشن پہ ہم نے تہیہ کیا کہ ہم اسمبلیوں سے مستفی نہیں ہوں گے، اور یہ بھی تہیہ کیا کہ ہم سینٹ کے الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے اور ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ان فیصلوں سے پی ڈی ایم تمام ملک میں تمام ضمنی الیکشن جیت گئی. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سینٹ کے الیکشن تھے وہ بھی ہم نے جیتے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو ملی. اور اب ہمارا جو ایشو تھا وہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے. اور محترمہ صاحبہ کا بھی انہوں نے پہلے کہتے تھے 85 کی اسمبلی میں حصہ نہ لینا وہ ہماری غلطی تھی. اور آج آپ نے دیکھا جب محترمہ صاحبہ 17 ممبر اپوزیشن کے ساتھ بھی انہوں نے اتنی افیکٹولی اپوزیشن کی کہ وہ کم بیک ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کسی طریقے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارا موقف یہی تھا کہ آپ ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیں، سینٹ کے الیکشنوں میں بھی حصہ لیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نو کانفیڈنس بھی آپ لے کر آئیں. اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب پوری اپوزیشن ان پوائنٹس پہ یونائٹڈ ہو چکی ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں یہ ان کا خوف ہے. اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر، ڈریکونین لاز بنانا چاہ رہے ہیں. جب ہماری حکومت بنی تھی ہم نے ڈریکونین لاز کو ختم کیا اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نے سائل بنایا. اور آج اس قسم کا جو پیکا کا قانون بنایا جا رہا ہے وہ ہیریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپوننٹس کو اور میڈیا کو، سول سوسائٹی کو اور سوشل ایکٹیویٹسٹ کو، تاکہ ان کو کسی قسم کا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت کیا میڈیا کوآپریٹ نہیں کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ تو اگر اس وقت جائز تھا تو آج اگر وہ حق کی بات کریں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے اور کورٹ میں جائیں گے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور تمام آرگنائزیشنز جو آپ کی ہیں میڈیا کی، انہوں نے اس کو رد کیا ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آرڈیننس کے ذریعے 17 کو تو سینٹ کا اجلاس تھا، 18 تاریخ انہوں نے یہ پیش کر دیا. تو اس کا مطلب ہے وہ عوام سے ڈرتے ہیں. سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی آرڈیننس لانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بلیو نہیں کرتے، پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور وہ جب بھی کوئی قانون آتا ہے پہلے چیئرمین سینٹ، کیونکہ میں سینٹ کی بات زیادہ کر سکتا ہوں کہ ہم لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ، تو وہ پروسیجر کو فالو نہیں کرتے. وہ ان کو ایک جو وہاں کے ایڈوائزری کاؤنسل ہے ان کو نہیں بلاتے، ان سے مشورہ نہیں کرتے کہ آیا کہ کون سا بزنس لایا جائے. اور جو ابھی اوگرا کا بل انہوں نے پیش کیا ہے، ایک دن پہلے میٹنگ کی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، جبکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ اوپر قدغن ہے کہ کووڈ کا بہانہ کر کے کوئی کمیٹی کے اجلاس نہیں بلا رہے. مگر اس کو انہوں نے ایک دن پہلے بلایا، 4 ممبر صرف شامل ہوئے،
दूसरे दिन वो सेनेट में लेकर आ गए। मैंने इतराज किया कि हमने देखा नहीं है, हमारी कमेटी की रिपोर्ट जो है उसमें हमने अमेंडमेंट्स देनी है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप ये पास होने दें, हम आपको वादा करते हैं कि हम आपकी अमेंडमेंट्स लाएंगे। हमने कहा नहीं, पहले हम अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं। उन्होंने इसको डेफर कर दिया। डेफर क्यों किया? क्योंकि चेयरमैन साहब उनको फैसिलिटेट करना चाह रहे थे, देखें आप अपने बंदे पूरे करें, मैं डेफर कर देता हूं। जब उनके बंदे पूरे हुए उसके बावजूद भी हमारे वोट ज्यादा थे। फिर डेफर के बाद एक आध आदमी आगे पीछे चले जाते हैं, अपने काम भी होते हैं, तो उन्होंने उस डेफर्ड विद कमिटमेंट मैंने उस वक्त भी कहा चेयरमैन साहब आप पुट इट टू द हाउस एंड यू विल बी डिफीटेड, और उनको समझ आ गई थी कि दे विल बी डिफीटेड। तो डेफर करने के बाद उन्होंने वोट पूरे किए। पूरे करने के बाद अचानक उन्होंने कहा इस पे वोट करें, अपनी कमिटमेंट से भाग गए और फिर 29 हो गए। उसके बावजूद भी फिर चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट दिया। दोबारा पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मर्तबा चेयरमैन सेनेट ने वो वोट कास्ट किया। रूल्स परमिट करते हैं, मगर ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, नॉट द कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। ही एक्टेड लाइक अ कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब अवामी मार्च जो है वो हम 27 तारीख को कराची से हमारा अवामी मार्च जो है वो हम शुरू करेंगे, और उसके ऊपर हम जो तारीखें हैं हमारी अवामी मार्च के 27 को कराची से बदीन जाएगा और बदीन में जाकर नाइट स्टे हो। पहली जो नाइट स्टे होगी वो बदीन में होगी। फिर दूसरा, फिर जो काफिला चलेगा अवामी मार्च का वो हैदराबाद जाएगा। 28 को फिर रात का स्टे हैदराबाद होगा। फिर उसके बाद काफिला जब चलेगा वो मोरो, घोटकी, सखर वहां जाएगा और सखर के लिए नाइट स्टे होगा। 2 तारीख को वो रात को पहुंचेंगे रहीम यार खान, और सुबह रहीम यार खान 2 को रहीम यार खान में प्रोग्राम होगा और नाइट स्टे रहीम यार खान होगा। और 3 को बहावलपुर, फिर लोधरा और फिर मुल्तान आएंगे। तो वहां आकर उनका जो होगा वो फकीदुल मिसाल वहां इस्तकबाल किया जाएगा। फिर 4 तारीख को मार्च को खानेवाल चीचा वतनी वहां जाएंगे और नाइट स्टे जो होगा वहां चीचा वतनी में साहिवाल में खिताब करेंगे, चीचा वतनी में खिताब करेंगे। नाइट स्टे एक मिनट पीपुल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहते हैं कि अवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी अपने उरूज पर है, अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है, अपोजिशन मुनज्जम अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है।